ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران بے شمار وطن پرستوں نے اپنا سب کچھ مادر وطن کے لیے قربان کر دیا۔ ان میں سے صرف چند لوگ ایسے ہیں جنہیں شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، اور بے شمار ایسے گمنام مجاہدین ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کی راہ میں لازوال قربانیاں پیش کی لیکن کبھی خود کو نمایاں نہیں کیا۔ ایسے ہی مجاہدین کی فہرست میں مراد آباد کے مشوق علی خان کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنی جرات مندی اور قربانیوں سے مراد آباد کا نام روشن کیا۔ مراد آباد اتر پردیش میں جدوجہد آزادی کا تیسرا بڑا مرکز تھا۔ یہاں 1857 کی جنگ آزادی کے دوران 16,000 متوالوں کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تھا۔ اس شہر نے مجاہدین آزادی کا ایک ایسا قافلہ پیدا کر دیا تھا جو وطن کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار رہتا تھا۔ تحریک خلافت کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں حصول آزادی کے لیے جو نیا جوش و خروش امڑ آیا تھا، اس کی کوکھ سے سرزمین مراد آباد پر پیدا ہونے والے جری اور بہادر لوگوں میں میرے دادا مشوق علی خان کا نام کئی اعتبار سے منفرد ہے۔ دراصل 1882 حمزہ میں رامپور کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہونے والے آزادی کے اس سپاہی نے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز 1919 حمزہ میں مراد آباد میں کیا تھا۔ 1929 حمزہ میں انگریز حکومت کے پاس کردہ شاردا ایکٹ کے تحت 22 سال سے کم عمر لڑکے اور 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے ماں، باپ، قاضی، گواہ اور وکیل سب کو سزا اور جرمانہ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ علماء کرام نے اس قانون کے خلاف ملک گیر تحریک چھیڑ دی اور اس کا پہلا جلسہ مراد آباد میں منعقد کیا، جس میں مولانا حسین احمد مدنی بھی شریک تھے۔ گل شہید کے چوراہے پر منعقدہ اس عظیم جلسہ عام میں علماء نے نعرہ دیا ہے، کوئی مرد مجاہد جو اس قانون کی خلاف ورزی میں اپنے کمسن بچوں کی شادی کرے۔ مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، مگر وہاں موجود مشوق علی خان نے اس چیلنج کو قبول کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیا اور علماء کرام کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اگلے دن اپنی 2 کمسن لڑکیوں اچھی بھی 7 سال اور چھوٹی بھی 5 سال کا نکاح اپنے 2 بھتیجوں کے ساتھ کر دیا۔ اس قانون کی خلاف ورزی میں انگریز دشمنی کے طور پر منعقد ہونے والی شادیوں کا ملک بھر میں یہ پہلا واقعہ تھا، جسے بہت سراہا گیا۔ اس کی پاداش میں 3 مئی 1932 کو مشوق علی خان کی گرفتاری عمل میں آئی اور انہیں CLA ایکٹ ایل کی دفعہ 17 کے تحت 6 ماہ کی قید بامشقت دی گئی۔ اس دوران وہ مراد آباد ضلع جیل میں قید رہے اور وہاں سے 20 نومبر 1932 کو رہائی ملی۔ یہ اس سلسلے کی پورے ملک میں پہلی گرفتاری تھی۔ اس کی تصدیق ضلع مراد آباد کی فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی بنچ کورٹ کی طرف سے جاری 1 نومبر 1955 کے تصدیق نامے سے بھی ہوتی ہے۔ جمعیہ علماء ہند کے سیکریٹری مولانا محمد میاں نے 1 فروری 1956 کو تحریر کردہ ایک توثیق نامہ میں مشوق علی خان کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ مشوق علی خان قومی تحریک کے ایک قدیم اور جری کارکن تھے اور 1919 حمزہ سے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں شریک رہے۔ انہوں نے اس کے لیے بیش بہا قربانیاں دیں۔ وہ ہمیشہ جیل جانے کے لیے تیار رہتے تھے اور ملک کی آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی ان خدمات کے عوض دوسروں سے کہیں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں ایک موقع پر لکھا کہ میں نے کانگریس کی قیادت میں قومی تحریک میں حصہ لیا اور کانگریس کو جہاں کہیں مشکل سے مشکل حالات کا سامنا ہوا وہاں مجھے بھیجا گی، اور میں نے کبھی اس سے منہ نہیں موڑا، کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی یہ سوچا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر جگہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتا، جہاں بھی ضرورت پڑی مجھے بھیجا گیا۔ اس زمین میں میرٹھ، دہلی، بنارس اور شاہجہاں پور بھیجا گی۔ خیال رہے کہ 1930 حمزہ میں لکھیم پور کے مقام پر انگریزوں کے ذریعہ جنگلات کی نیلامی کے خلاف ستیہ گرہ کرنے پر انہیں بعض دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا اور مختلف
दफात के तहत 6 माह की कैद बामशक्कत की सजा दी गई। इस दौरान जेल में इन्हें रेतीली रोटियां खाने को दी गई और अंग्रेज पुलिस के जरिए दीगर नौयत की ज्यादतियां की गई। जेल में ज्यादतियों के खिलाफ इज्तिमा करने और अंग्रेज मुखालिफ नारे लगाने के जुर्म में हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर 1 हफ्ता तक इन्हें तन्हाई में कैद रखा गया। 1 माह बाद लखनऊ जेल मुंतकिल हुए, जहां उनके दीगर साथियों के हमरा अखलाकी मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। बाद को वायसराय लॉर्ड अरुण और गांधी जी के दरमियान हुए एक मुआहदा के तहत जिन सियासी कैदियों की रिहाई अमल में आई उनमें मशौक अली खां भी शामिल थे। क़ब्ल-ई 1929 हमज़ा में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खुफिया तौर पर हैंडबल तक़सीम करने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार करके 6 माह की सजा दी गई। तहरीक आज़ादी के दौरान एक मुखलिस कारकुन की हैसियत से मशौक अली खां की खिदमात नाकाबिल फरामोशीन है। उनकी बहादुरी और हुर्रियत में जज्बा सरशारी की मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं। तहरीक आज़ाद ये और तक़रीब आज़ादी से मुताल्लिक़ मुरादाबाद में मुनक़्क़िद होने वाले हर जलसे वजुलूस और कॉन्फर के इंतज़ाम व नसराम में यूं मसरूफ़ रहा करते थे गोया घर की कोई तक़रीब हो। वो अपने दौर में मुरादाबाद के सबसे बहादुर और नुमायां कारकुनों में थे। आज़ादी से मुताल्लिक़ शहर में निकलने वाले हर जुलूस की क़यादत ऊंट पर बैठकर पूरे वक़ार से किया करते थे। उनकी सखावत और कुशादा क़ल्बी का आलम ये था कि हर साल आमों के बाग खरीद कर शहर के लोगों को वहां ले जाकर खिलाया करते थे। शहर में हर छोटा बड़ा इन्हें टूटकर चाहता था। 1964 हमज़ा में कैंसर के अज़ा में इंतकाल फरमाया। सितंबर 1961 में दिल्ली में मुनक़्क़िदा मुजाहिदीन आज़ादी की कॉन्फर में आपको बतौर मंदूब मदऊ किया गया और खुसूसी सर्टिफिकेट दिया गया। आज़ादी के बाद कसम कुर्सी के हालात गुजारे और बीमारी के दौरान भी कोई सरकारी इमदाद या ताउन नहीं लिया। एक खौददार और जरी मुहिब वतन और मुजाहिद आज़ादी के तौर पर मशौक अली खां की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता।